لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ اعتراض ہے، ہاں ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف دباؤ کے بڑے طریقے ماضی میں اختیار کیے گئے، اس لیے ہمارے شک اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب بھی اس کا نوٹس لیں۔ عدالت کے اندر ہونے والی پروسیڈنگز کی بھی جو رپورٹنگ ہوتی ہے، اس سے ایک تو خبریں لوگوں کو ملنی چاہیے، وہ آزادی اظہار ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز اندر ہوئی نہیں اور اس کو خبر بنا کے پیش کر دیا جائے اور وہ بھی حقائق کے منافی ہو، تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جس کی ریمیڈی نہیں ہے۔ تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کے ذریعے چیف جسٹس صاحب سے بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے پیمرا سے بھی کر رہے ہیں کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے اور وہ چیزیں جن کی ریمیڈی نہیں ہے ان کو روکا جائے، ڈیفیم ہونے سے روکا جائے۔ جو حقائق ہیں وہ بالکل قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ ہم ایف آئی اے سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوال نامہ مبینہ طور پہ ایف آئی اے کے حوالے سے رپورٹ ہو گیا اور وہ درست نہیں تھا، تو ایف آئی اے کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے فوراً، بجائے اس کے کہ وہ خاموش رہیں اور وہ اس سارے عمل کا ایک طرح کا ڈائریکٹلی نہ صحیح انڈائریکٹلی حصہ بنے۔ یا اس کے بعد اگر کوئی بات ہوئی ہے، کوئی سوال نامہ دیا گیا، جتنی بھی ساری رپورٹنگ ہوئی ہے جو کہ بالکل حقائق کے منافی ہے، تو اس کے اوپر ادارے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ان کے اپنے لیے بھی اور وہاں پیش ہونے والے لوگوں کے لیے بھی، کہ اس کے اوپر ادارہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ سو اس پہ ایف آئی اے کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، عدالت کو بھی اور پیمرا کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پیمرا کو اپنا ایک خط بھی لکھا ہے اس معاملے میں، اور ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے، میڈیا ہاؤسز سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، ساتھیوں سے بھی، ہمارا میڈیا کے ساتھ کبھی بھی تلخی کا تعلق نہیں رہا۔ جو مرضی ہمارے ساتھ ہوتا رہا، اس کے آپ خود شاہد ہیں، اور خود میڈیا کے دوست اس بات کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو اس لیے تکلیف دی اور آپ کے ذریعے گلہ کرنا اس لیے مقصود تھا، شکوہ کرنا اس لیے مقصود تھا، شکایت کرنی اس لیے مقصود تھی کہ یہ معاملہ کسی کی ذات کو ڈی فیم کرنے کا ہے۔ سو فار گاڈ سیک اس پہ تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کی جائے۔ ایک منٹ ذرا، میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی تلخی نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن بار بار پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ایک بات بار بار آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں پیپلز پارٹی کی، کیا مجبوریاں ہیں۔ ہمیں مجبوریاں نہ بتائیے، مہربانی آپ لوگوں کی، ہمیں سب کی مجبوریوں کا علم ہے۔ ہمارے خلاف پہلے بھی جتنے کیسز تھے وہ نواز لیگ نے بنائے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اور آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو فیصلہ کروایا تھا ہائی کورٹ کے اندر جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز سے، وہ رپورٹڈ کیس ہے، سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی وربیٹم گفتگو پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جو آج کے کیسز ہیں، اور اس کے بعد بھی باوجود محترمہ بینظیر بھٹو ایک بڑی خاتون تھی، انہوں نے سب کچھ بھلایا تھا اور کسی سے نہیں کہا تھا کہ جا کر معافی مانگو۔ اور آج جن کیسز کا فیس کرنے آج زرداری صاحب گئے ہیں، یہ بھی 14 اور 15 کے بنائے ہوئے کیسز ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اس جمہوری پروسیس کو قائم رکھنے کے لیے پھر چیئرمین صاحب نے اس دن اناؤنس کر کے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں قاہرہ صاحب بھی موجود تھے، یہ گئی تھی۔ سو آج بھی ہم آپ کے بنائے ہوئے کیسز کو فیس کر رہے ہیں۔ ہم کوئی تلخی نہیں بڑھانا چاہتے، لیکن ہمیں نہ بتایا جائے کہ ہماری کیا کیا مجبوریاں اور کیا نہیں ہیں۔ ہم یہ سارا کچھ بلا کر اس پورے پروسیس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ ہم پھر کوئی معاہدے کر کے باہر نہیں چلے جاتے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں اور فیس کرتے ہیں۔ سو اس لیے ہمیں بار بار یہ تانے نہ دیے جائیں۔ میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کی کیا سے، بس آج میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیں قاہرہ صاحب، آپ کی چلیں مجبوریاں یا دباؤ ہے نہیں ہے، نون لیگ کا الزام ہے یا میڈیا سمجھ رہا ہے کہ آپ دباؤ کے تحت اپوزیشن کے ساتھ نہیں چل رہے شاید،
لیکن یہ بتائیں کہ مولانا اب کھڑے ہو گئے ہیں مقابلے میں، مولانا کے پاس جائیں گے، درخواست کریں گے، ان کو وڈرا کرنے کے لیے کہیں گے، رابطہ کریں گے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بات جو ہے نا کہ ہماری کو مجبوریاں فلاں، اس کی وضاحت تو جوئی صاحب نے کر دی ہے. ایک گزارش ذہن میں رکھیے، آپ پھر کہیں گے کہ میں آج میڈیا کے خلاف باتیں کر رہا ہوں. یہ جو پہلے ہماری اپوزیشن کی صورتحال آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ بھی میڈیا رپورٹنگ سے ہوئی ہے. ایسا نہیں. اور اس میں کیا ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. وہ کیا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹرنلی ایک فیصلہ کیا کہ چودھری اعتزاز صاحب الائنس کے اندر پٹ کرنے کے لیے ہم چودھری اعتزاز صاحب کا نام پرپوز کر رہے ہیں. ہر جماعت نے اپنا ایک نام دے سکتی ہے نا، تجویز کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے پرپوز کیا، تجویز کیا. وہ خبر کے طور پر رپورٹ ہوا ذرائع کے حوالے سے. 3-4 گھنٹے کے بعد جب بار بار پوچھا گیا تو الٹیمیٹلی ہم نے یہ کہا، اور ہم ریکارڈ پہ ہیں ہماری طرف سے، کہ چودھری اعتزاز صاحب کا نام تجویز کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کے نامزد نہیں کیا. چودھری صاحب بیٹھے ہیں، میں خود چینلز پہ خبروں میں اس بات کی، متعدد چینلز پہ میں نے وضاحت کی کہ چودھری اعتزاز صاحب کا نام ہم نے فائنل نہیں کیا، نامزدگی ہماری نہیں ہے، ہم نے پرپوز کیا ہے، ہم باقی جماعتوں سے مشاورت کریں گے. یہی ہوا. اس پہ ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا اعتراض یہ آیا، نیچرلی پھر یہ بات زیادہ ہو گئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو تو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا پہلے، اور یہ بات درست ہے، اس بات کو ہم انکار نہیں کرتے. ان کا یہ اعتراض ہم پہ درست ہے، لیکن ہم نے وہ نام نامزد نہیں کیا تھا، ہم نے وہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم تجویز کر رہے ہیں. اس کے بعد جو صورتحال بنی، ہم پھر چل کے میاں رضا ربانی صاحب اور خورشید شاہ صاحب خود چل کے اس بات کی وضاحت کرنے بھی اور فردر اس سے ڈسکشن کرنے لاہور ان کے گھر تشریف لے گئے. اس کے بعد ہم جو مری میں میٹنگ ہوئی اس میں جا کے بھی ہم نے ان ساری جماعتوں کو وضاحت کی. ہمارا ڈیلیگیشن گیا مولانا کے ساتھ، اس پہ ہم نے اس کے بعد آ کے بھی ان سے بات کی کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کی ذات کے اوپر میجورٹی میں اعتراض ٹیکنیکلٹی پہ تھا کہ جی آپ کو پہلے الائنس میں آنا چاہیے تھا، نام ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نے تجویز کیا تھا. اس کے بعد یہ تلخ صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. انہوں نے بھی کوشش کی، ہم نے بھی بہت کوشش کی، رات تک ہم کوشش کرتے رہے، آپ اس سے کافی سارے آگاہ ہیں. اور ہماری حتی الامکان یہ کوشش تھی کہ اپوزیشن کا مشترکہ کینڈیڈیٹ آئے، تبھی بہتر ہو سکتا ہے. اور ہم نے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں نہ پہلے کوئی کمی چھوڑی نہ اب چھوڑیں گے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جس دن مسلم لیگ اور ان کے جو پرانے اتحادی تھے ان جماعتوں نے، کچھ جماعتوں نے 27 تاریخ کو الیکشن کے تیسرے دن اسلام آباد میں میٹنگ کی. ہماری میٹنگ اس دن کراچی میں پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں ان جماعتوں نے تجویز کیا کہ بائیکاٹ کیا جائے اسمبلی کہ پیپلز پارٹی کی جوہری طور پہ اس پہ عمل میں آئی، حرکت میں آئی. اور ہم نے آگے بڑھ کے سب جماعتوں سے ریکویسٹ کی اپوزیشن کی کہ جناب ہمیں پارلیمان کے اندر جانا چاہیے. تحفظات ہمارے الیکشن کے اوپر، رزلٹس کے اوپر، طریقہ کار کے اوپر بالکل موجود ہیں. جو الائنس بنایا گیا اس میں ہم شامل تھے، اس کا جو طریقہ کار طے کیا گیا اس میں ہم شامل تھے، آج بھی شامل ہیں. صدر کے انتخاب کے اوپر ہم نے رستے نہیں چھوڑے نا. اس پہ ضد کس نے کی؟ ضد مسلم لیگ نے کی. اگر ہم نے کینڈیڈیٹ ہمارا ڈکلیئر ہو گیا، دوستوں کی مہربانی ہو گئی، تو ہم نے جا کے اس کی وضاحت کی. اس کے اوپر یہ کہنا کہ پہلے جا کے چودھری اعتزاز احسن معافی مانگے، کیا معافی مانگنا سیاست ہے؟ ہم نے کبھی کہا کہ بی بی شہید کے ساتھ کیے جانے والے جو طریقہ کار، جو سلوک تھے، جس طرح کا ان کی تصحیح کی گئی تھی، اس کی معافی مانگے؟ ہم نے کبھی کہا کہ اس ملک کے اندر مارشل لاؤں کے ہم تو یہ تھوڑے تلخ باتیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. سو یہ اس معاملے نے چیزوں کو تلخ کیا ہے. اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو مشترکہ جدوجہد یا ایک پلیٹ فارم پر رہ کے بہتر ہم حکومت کو چلا سکتے ہیں، یعنی حکومت کو بہتر احاطہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے گیون مینڈیٹ کے اندر کام سوال کا جواب سر کہ رابطہ کریں گے مولانا سے سیاسی جماعتوں سے رابطے رہتے ہیں جی، اندر بھی کریں گے، اب بھی کریں گے. ہمیں کوئی اعتراض کرانے کے لیے ریکویسٹ کریں گے.
देखिए हम तो पहले भी ये मुज़ाकरात होंगे, हम पहले भी मौलाना के पास गए थे और हमने जाके गुजारिश की थी कि आप मीडिएट करें और आप मुस्लिम लीग को भी राजी करें। उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। अब बात करते हैं, वो कैंडिडेट बन गए। हम उनसे गुजारिश तो करेंगे जी। ये बताइए कि क्या अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है कि मुश्तरका अपोजिशन जो है, जिस तरह वज़ीर आज़म के इंतखाब में भी अलग अलग रही दोनों जमातें, इस बार कोई गुंजाइश कहीं है मौजूद के एक ही उम्मीदवार पे? देखिए सूरत हाल जरा टाइट तंग हो गई, मतलब जो प्रपोजिशन है मुश्किल हो गई, लेकिन नाउमीदी नहीं। लेकिन मंसूर साहब एक बात जरा इसको वजाहत कर लेनी चाहिए कि ये कोई MRD, ARD, PNA या उस तरह का कोई अलायंस नहीं है। जो प्रेजेंट किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, शायद कोई ये ऐसा इत्तेहाद है। अगर इत्तेहाद था तो फिर इसका कोई सदर भी होना चाहिए, कोई सेक्रेटरी भी होना चाहिए, कोई ओहदेदारान भी होने चाहिए, मुख्तलिफ जमातों को होनी चाहिए। नहीं, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है। नहीं, ये इत्तेहाद नहीं बना था, वो एक पॉइंट पे था, अलायंस था फ्री एंड फेयर इलेक्शन के वो लिए। उस पॉइंट पे हम आज भी मौजूद, हमारी अपनी शिकायत है। देखिए ये अलायंस नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट के लिए हमारी जमात का अपना मंशूर है, मैनिफेस्टो है, हर जमात का अपना अपना है। ना वो हमारा मैनिफेस्टो मानने के लिए तैयार है, ना हम उनका मानने के लिए तैयार है। एक अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, हो सकता है वो प्रॉब्लम्स हल हो जाए। सो इसको इस तरह से प्रेजेंट ना किया जाए कि जैसे कोई इत्तेहाद या अलायंस था। देखा जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद में जो पीपल्स पार्टी है वो सोलो फाइट कर रही है, बाकी अपोजिशन जमातें एक साइड पर है। तो क्या ये जाती अना नहीं है कि अगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी अपना कोई दूसरा उम्मीदवार सामने ले आए? ये पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, वो भी नहीं माने थे। हो सकता है उनकी भी मजबूरी हो, हमारी भी हो, लेकिन गुजारिश मैं गुजारिश करता हूँ। लेकिन पहली बात चौधरी साहब ने अभी अर्ज किया कि ये कोई फॉर्मल इत्तेहाद नहीं था, ये एक अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। एक एजेंडा के ऊपर सारी जमातें इकट्ठी ज़रूर हुई हैं, उस पर एहतजाज भी है, मुतालबा भी है। ना हम इकट्ठे इलेक्शन लड़े हैं, ना हमने कोई इस तरह के आइंदा के लिए कोई मनसूबे बनाए हैं। सो इसको इस तरह ना प्रेजेंट करें कि हमने कोई इत्तेहाद बनाया था और हमने तोड़ दिया, ये नहीं था। सिर्फ एक और सिर्फ इस पॉइंट पे सिर्फ एक चीज़ है। देखिए ये जो आज सारी जमातें आपने सवाल किया, वो पहले भी हुकूमत में इकट्ठी थी, आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वो इकट्ठी थी, हम नहीं थे उनके साथ। सो हम गए थे, हमने हाथ जाकर बढ़ाया था, वो तो पहले भी इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं, उसमें क्या कौन सी ऐसी बात है। और हम एक मिनट छोटा सा, हम उन सारी जमातों के पास गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, हासिल बिजंजो साहब के पास गए, बाकी दोस्तों के पास गए। चौधरी एतजाज साहब की ज़ात पे किसी को एतराज़ नहीं था। ANP के पास गए, कल भी हम गए थे बलोर साहब के पास, वहाँ भी बात हुई कि उनकी ज़ात के ऊपर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा तल्ख बातें इस वक्त ना हो। कायरा साहब, मान लिया ये इत्तेफाक है कि जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना था और अपोजिशन ने इकट्ठे होना था, तो जरदारी साहब की वो नाकाबिले ज़मानत वारंट की खबरें चली और सारी, फिर दोबारा अभी जब सदर का इलेक्शन आना था तो फिर ये जो पेशी वाला मामला आ गया, तो इससे तासुर को प्रेशर वाला आ गया, मान लिया नहीं है। लेकिन क्या ये भी इत्तेफाक ही है कि वज़ीर आज़म के मामले पर भी पीपल्स पार्टी ही वजह बनी बज़ाहिर अलहदा होने में अपोजिशन से, और इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी ही जो है वो इत्तेदार हसन के नाम की वजह से, चाहे जो भी वजह हो वो हो गई। तो क्या कोई अपोजिशन इत्तेहाद का जो हिस्सा है वो ख़त्म हो गया या आगे चल रहा है कोई इम्कान इसमें? देखिए गुजारिश है कि मैंने पहले भी इसकी वजाहत की, फिर दोबारा करता हूँ। एक सूरत हाल मर्ज हुई, फैसला हुआ कि PM का कैंडिडेट मुस्लिम लीग देगी। मुस्लिम लीग ने जो नाम दिया, हमने कहा हमें इस नाम पे एतराज़ है, अपना कैंडिडेट बदल लें। हम मुस्लिम लीग को वोट देना चाहते थे, हमने अपना कैंडिडेट लॉन्च नहीं किया था, हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, हमने अब्सटेन किया उस प्रॉमिस के मुताबिक कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग को वोट देने को तैयार है। और हमने ये बात कोई टेलीविजन पे खड़े होकर नहीं कही, टेलीफोन के जरिए नहीं कही, बल्कि हमारे सीनियर मोस्ट गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और खुर्शीद शाह साहब खुद लाहौर गए, जाके उनसे वजाहत की कि हमारे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम मियां साहब को वोट नहीं दे सकते। लेकिन हम मीडिया में उसकी खबर बनाने के मूड में नहीं थे, हमने घर जाके अंदर बैठ के बात की। और स्पीकर के इलेक्शन से 3 दिन कबल की जो इलेक्शन था प्राइम मिनिस्टर का, वो तो स्पीकर के भी 3 दिन बाद था।
ہم نے اسپیکر کے الیکشن سے 3 دن قبل جا کے ان سے گزارش کی. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس